السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید۔ آج ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے رزلٹ کے بعد پنجاب پولیس والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کینڈیڈیٹس کے ساتھ جنہوں نے محنت کی، اسٹرگل کی، جیسے تیسے کر کے ٹیسٹ کو پاس کیا، فزیکل پاس کیا، میڈیکل پاس کیا، اس کے بعد کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ کیا ان لوگوں کا ریفرنس بیس پہ سلیکشن ہوگی یا پھر میرٹ بیس پہ سلیکشن ہوگی؟ اصل گیم کیا ہونے والی؟ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو رہنمائی مل سکے رہے۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا دو تین باتیں اس ویڈیو کو سنتے ہوئے کہ میری جتنی پچھلی ویڈیوز ہیں ان سب کو اگر آپ سنیں گے، 70 منٹس والی ویڈیو اگر آپ نے سن لی ہے اور آپ نے اپنے مارکس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو یہ ویڈیو بڑی آپ کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی اور آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں رائٹ، تو آپ کے لیے اتنی بینیفیشیل نہیں ہے جتنی ان بچوں کے لیے۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو سننے کے بعد 70 منٹس کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، 1 گھنٹے 12 منٹ کی ویڈیو رائٹ، اور میں ویسے چیک کیا تھا پبلک کو کہ وہ اتنی لینتھی ویڈیو سنتی ہے یا نہیں سنتی، تو بڑی بات ہے کہ ایک دن میں 5000 لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا تھا۔ اب تک تو وہ کافی زیادہ ویوز اوپر جا چکے ہیں اس ویڈیو پر ہے، تو بڑی بات ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ٹائم پیریڈ گزارا۔ حالانکہ بچے تو ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب پہ کوئی فلم ہو 5 سے 10 منٹ سے زیادہ آگے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کو سنتے نہیں ہیں۔ حالانکہ میرے پاس ٹائم ڈیوریشن شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم بچوں نے اس ویڈیو کو سنی۔ اس ویڈیو کو لینتھی بنانے کا مقصد سمپل یہ تھا کہ بیچ میں دین اسلام کی باتیں کی جائیں، کیونکہ آپ لوگ دین اسلام کی باتیں سننا بہت زیادہ بچے پسند نہیں کرتے، تو آپ لوگوں نے مجبوراً وہ میری ویڈیو سنی کیونکہ آپ لوگوں کو پنجاب پولیس کے رزلٹ کی کیلکولیشن کرنی تھی، ادروائز شاید آپ لوگ میری ویڈیو پوری وہ نہ سنتے۔ تو پنجاب پولیس کا رزلٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا رزلٹ کے اندر اس کے بعد ہوگا کیا۔ یہ 3 پریڈکشن میں آپ کو دے رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسے سب کچھ ہو۔ پہلا پوائنٹ کہ انٹرویو جب لیا جائے گا تو 5 یا 10 لڑکوں کو اکٹھا بلایا جائے گا، دین انٹرویو لیا جائے گا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ انڈیویجولی انٹرویو نہیں ہونے والا۔ 5 یا 10 لڑکوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ 5 کی سیریز، اگر 5 کے گروپ بنائے جائیں گے، یعنی 5 میں سے کسی ایک کو رکھا جائے گا، اور وہ مارکس میٹر نہیں کریں گے میرے خیال سے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ ریفرنس کہیں میٹر نہ کر جائے۔ لیکن امید کی کرن آپ لوگوں نے توڑنی نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور آخری دم تک یقین رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سیکنڈ پوائنٹ، اگر 5 لوگوں کو اکٹھا بلاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے انٹرویو کیسے ہوگا؟ سوچو، کیا انٹروڈکشن سنیں گے؟ وہ نہیں، آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا، یہ پوچھیں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ ہم بتاتے ہیں کون ہوا سلیکٹ۔ از اٹ رائٹ اور رانگ؟ اویسلی رانگ ہے۔ یہ انٹرویو تو انڈیویجول کا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم انگلش تمہیں آتی ہے نہیں آتی، میتھ آتا ہے نہیں آتا ہے، پنجاب پولیس جوائن کر کے کیا کرو گا، تمہارا ٹارگیٹ کیا، تمہارا ڈریم کیا ہے، اسے کہتے ہیں انٹرویو۔ جو 5 لوگوں کو بلا کے ٹیسٹ لیا جائے گا، کوشچن پوچھے جائیں گے، وہ انٹرویو نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک سمجھ لیں آپ کی فارمیلٹی پوری کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ تمام بچیاں، وہ بچے جو صبح سے ہمیں میسیج کر رہے ہیں، کل پرسوں دوبارہ سلپ پہ سینڈ کر رہے ہیں، سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سر جی کچھ کر دیں، رزلٹ آنے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رزلٹ کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اب میں صرف یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہ کھچڑی جو مچ رہی ہے پنجاب پولیس کے اندر، اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا سولوشن نکالیں گے اس کا ہم لوگ؟ اب 2 باتیں ذہن میں رکھو بیٹا۔ پہلی بات کہ یقین اللہ تعالیٰ پہ ایسا رکھنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ لوگوں نے کہا آگ جلا دے گی، لیکن انہیں یقین تھا کہ آگ انہیں جلائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ بولے، ایک بچے نے مجھے میسیج کیا کہ سر جی میں آپ کو سلپ سینڈ نہیں کر رہا، میں ہو جاؤں گا، تو میں نے اسے رپلائی دیا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ سلپ نہ سینڈ کرو، اللہ تعالیٰ اللہ کرے آپ ہو جاؤ، لیکن سوچو اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی جگہ کرپٹ شخص پیسے دے کے ہو جاتا ہے، تو بتاؤ سیٹ کس کے ہاتھ میں گئی؟ کرپٹ والے شخص کے ہاتھ میں چلے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے ایمانی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا غریب لوگوں پہ۔ دیکھو ریفرنس تلاش کیے بغیر آپ لوگ آگے نہیں پہنچ سکتے، یہ بات کامن سینس ہے۔ آپ سمندر کے اندر ڈوب رہے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ کو نہ تو لکڑی دوں، نہ بچانے کا کوئی ذریعہ دوں، اور کہوں بچ کے دکھاؤ، اور آپ کو تیرنا بھی نہ آتا ہو، بچ جاؤ گے کیا؟ بچ جاؤ گے کیا؟ مر جاؤ گے نا۔ وہ ایک فلم میں نے دیکھی تھی، پتہ نہیں کون سی تھی، اس کے اندر وہ ایک شخص ہے، وہ سٹوری سناتا ہے
کہتا ہے کہ یار ایک شخص جو ہے نا وہ انڈین فلم ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ مر رہا ہوتا ہے پانی کے اندر, تو وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو ایک شخص آتا ہے اسے بچانے کے لیے, تو وہ کہتا ہے یار مجھے ہاتھ دو میں تمہیں بچا لیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے میرا بھگوان بچائے گا, ہندو تھا نا وہ, بھگوان بچائے گا. وہ کہتا ہے یار مجھے ہاتھ دو میں تمہیں بچا لیتا ہوں. کہتا ہے نہیں مجھے میرا بھگوان بچائے گا. تو کیا ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو پھر وہ ان کے مذہب کے مطابق بتا رہا ہوں اسٹوری, فلم کی اسٹوری کے مطابق. تو وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ بھگوان نے خود تھوڑی آنا تھا, وہ تو بندے نے بھیجنا تھا. تو اسے اگر آپ اس اسٹوری سے اگر آپ نالج لو تو نالج آپ کو سمپل یہ ملے گا کہ اونٹ کو اللہ کے حوالے کرو لیکن رسی سے باندھ دو. یو ہیو ٹو ٹرائی یور ایفرٹ. لوگوں تک رسائی کرو, پیسے مت دو, رشوت مت دو, لیکن کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرو جس کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچ پاؤ. اگر میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دوں تو کیا ہوگا, سارے کے سارے محکمے میں وہ سارے کرپٹ لوگ پہنچ جائیں گے جو آپ لوگوں کے گھروں کے باہر آ کے لڑائی جھگڑے کریں گے, اور پھر آپ میری باتوں کو سوچو گے یار سر نے صحیح کہا تھا. اگر آپ چاہتے ہو اس معاشرے کو تبدیل کرنا, کچھ کرنا, تو بیٹا قطرے قطرے سے ہوگا, ایک دم نہیں ہوتا, ایک دم سارا سسٹم تبدیل نہیں ہوتا. تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں, ابھی تک تو میرے پاس سلپ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, بہت زیادہ سلپس کا ڈھیر ہے. جس نے ابھی مجھے سلپ نہیں سینڈ کی, فیس بک پر سرچ کرے waqar.waheed121, سینڈ می سلپ بیٹا. میں ہر ایک کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں. جتنے بچے مزید تک پہنچ سکیں گے میں آخری دم تک کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ اس لیول تک پہنچ جاؤ. جتنے بچے پاس ہو جائیں میرے سے کانٹیکٹ کریں, میں انہیں انٹرویو کی تیاری کراؤں گا, دن رات ایک کر دوں گا. لیکن مجھے صرف ایک چیز چاہیے, لیول تک پہنچنا ہے, اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنی ہے, لیکن رشوت دے کے نہیں پہنچنا. لیکن اللہ ذریعہ بناتا ہے منزل تک پہنچانے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے, پریشان نہیں ہونا. لیٹسٹ ویڈیو جلد آئے گی, دیکھتے ہیں چینل سر وقار بھائی. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ